السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نیوز اسٹوڈیو کے میزبان کی جانب سے تمام سامعین کرام کو خوش آمدید۔ آئیے تو سنتے ہیں ایک بہت ہی پراسرار اور عجیب و غریب داستان برمودا ٹرائنگل کی۔ سال 1945 5 دسمبر کو دوپہر 10:02 امریکی بحریہ کے 5 ٹارپیڈو بمبار طیارے فلوریڈا سے روانہ ہوئے۔ اس مشن کا نام فلائٹ 19 تھا۔ یہ 3 گھنٹے طویل معمول کا تربیتی مشن تھا۔ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ محض اپنے باقاعدہ تربیتی مشن کو انجام دینے کے لیے پرواز کر رہے تھے۔ فلائٹ میں عملے کے 14 ارکان تھے، جن کی قیادت ان کے فلائٹ لیڈر ایک انتہائی تجربہ کار پائلٹ اور جنگی تجربہ کار تھے۔ ان 5 طیاروں نے فلوریڈا سے مشرق کی طرف اڑان بھری۔ سب کچھ نارمل تھا، موسم صاف تھا، لیکن ٹیک آف کے تقریباً 2 گھنٹے بعد ان کے اسکواڈرن لیڈر نے اطلاع دی کہ ان کے کمپاس میں اچانک مسائل پیدا ہو گئے۔ ان کے کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ اپنا بیک اپ کمپاس نکال لیتے ہیں، لیکن بیک اپ کمپاس بھی ناکام ہو گیا۔ وہ اپنی اصل پوزیشن کا تعین نہیں کر سکتے۔ وہ دوسرے طیاروں کے پائلٹوں سے پوچھتے ہیں، لیکن ان کے آلات بھی خراب تھے۔ کمپاس ٹوٹنے کے بعد ایلی چارلز کیرول ٹیلر اسکواڈرن لیڈر تھے۔ ریڈیو ٹرانسمیشن پر مکمل طور پر مبہم پیغامات بھیجے گئے۔ موسم خراب ہونے لگتا ہے۔ شام 4:46 پر ٹیلر کا خیال ہے کہ ان کے طیارے خلیج میکسیکو پر پرواز کر رہے تھے، اور یہ کہ انہیں فلوریڈا واپس جانے کے لیے مشرق کی طرف پرواز کرنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس نے باقی طیاروں کو مشرق کی طرف پرواز کرنے کا حکم دیا، لیکن پرواز کے بیرون ملک عملے میں سے کچھ کا خیال تھا کہ وہ پہلے ہی فلوریڈا کے مشرق میں پرواز کر رہے تھے، اور یہ کہ انہیں مغرب کی طرف پرواز کرنے کی ضرورت تھی۔ اس حکم کے فوراً بعد ان طیاروں میں سے صرف ایک نے ایک ریڈیو ٹرانسمیشن بھیجا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عملے کے کچھ ارکان کا خیال تھا کہ انہیں گھر واپس جانے کے لیے مغرب کی طرف پرواز کرنا ہوگی۔ لیکن موسم بدستور خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جلدی غروب آفتاب ہے اور پھر رات کی تاریکی۔ اس مقام پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ طیارے دراصل فلوریڈا سے 370 کلومیٹر مشرق میں تھے۔ ہمیں آخری ریڈیو ٹرانسمیشن ٹیلر سے ملتا ہے۔ اس کے بعد 5 طیارے ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتے ہیں۔ آج تک ہمیں ان طیاروں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ انہیں کیا ہوا؟ فلائٹ 19 کا لاپتہ ہونے کے بعد ایک سرچ اینڈ ریسکیو مرینر طیارے نے ٹیک آف کیا، جس میں عملے کے 13 افراد تھے۔ وہ فلائٹ 19 کو تلاش کرنے کے مشن پر تھے، لیکن ان کی تلاش کے دوران وہ بھی غائب ہو گئے۔ سب سے پہلے فلائٹ 19 کے 14 افراد غائب ہو گئے، اور پھر میرینر کے تلاش اور بچاؤ والے طیارے کے 13 افراد۔ اس کے بعد دنوں تک بڑے پیمانے پر ہوائی اور سمندری تلاشی کی کارروائی کی گئی۔ ان دونوں پروانوں کی تلاش کرنے کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے سرچ آپریشن میں سے ایک، لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ نہ تو انہیں کسی شخص کی لاش ملتی ہے اور نہ ہی طیارے کا کوئی حصہ۔ سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس علاقے سے دونوں طیارے غائب ہوئے، آج ہم اس علاقے کو برمودا ٹرائنگل کے نام سے جانتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ مغرب کا راستہ کون سا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں 3000 بحری جہاز اور 100 طیارے بحروقیانوس میں پانی کے ایک پراسرار حصے میں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ جہاز غائب ہو گئے، ہوائی جہاز لاپتہ ہو گئے ہیں۔ شیطان کی مثلث کے نام سے جانا جاتا ہے، سازش، افسانہ اور خوف کا ایک ذریعہ۔ یہ برمودا تکون ہے۔ برمودا ٹرائنگل کہاں ہے؟
برمودا ٹرائنگل کو سمندر کا انتہائی پراسرار حصہ کہا جاتا ہے۔ وہاں 100 سے زیادہ طیارے اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں، وہ پھر کبھی نہیں ملے۔ یہ علاقہ امریکہ میں فلوریڈا، پورٹو ریکو اور شمال میں ملک برمودا کے درمیان واقع ہے۔ یہ ایک مثلثی علاقہ اس طرح بناتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ علاقہ 500,000 مربع میل سے زیادہ پر پھیلا ہوا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کی کہانیاں 500 سال سے زیادہ پرانی ہیں۔ 1992 میں جب کرسٹوفر کولمبس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا نیو ورلڈ، اس نے اطلاع دی کہ جب وہ اس علاقے سے گزر رہے تھے تو اس کے کمپاس نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور ایک رات جب اس نے اپنے جہاز سے آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے ایک عجیب سی روشنی دیکھی، ایک عجیب سی روشنی جو آگ کے گولے کی طرح دکھائی دیتی تھی، اور اس نے آگ کا وہ گولا آسمان سے سمندر میں گرتے ہوئے دیکھا۔ یہ اسرار کا آغاز تھا۔ اگلے چند ادوار میں کئی نام دیے گئے: بحر اوقیانوس کا قبرستان، عذاب کا سمندر، سرگاسو قبرستان۔ سرگاسو قبرستان یہ نام 18ویں اور 19ویں صدی میں استعمال ہوتے تھے، لیکن برمودا ٹرائنگل کا نام پہلی بار 1964 میں استعمال ہوا۔ آرگوسی نامی میگزین میں 1964 میں ونسنٹ ایچ گڈس کا ایک مضمون تھا جس کا عنوان تھا دی ڈیڈلی برمودا ٹرائنگل۔ یہ پہلا موقع تھا جب برمودا ٹرائنگل کا جملہ استعمال کیا گیا۔ اس مضمون میں گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے کئی گمشدگیوں کا خلاصہ اس نے کیا تھا۔ اس نے ان سب کو جوڑنے کی کوشش کی تھی، ایک ماما پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دعویٰ کرنا کہ سمندر کے اس علاقے میں کچھ عجیب ہے جس کی وجہ سے بہت سے طیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں، اگرچہ مضمون میں کوئی وضاحت نہیں تھی کہ یہ کیوں ہوا، لیکن اس نے برمودا تکون کے اسرار کو اس وقت سب سے زیادہ مقبول بنا دیا۔ اس قدر مقبول ہوا کہ اس پر کئی کتابیں لکھی گئیں، بہت سی فلمیں اور کمپیوٹر گیمز بنی، برمودا ٹرائنگل پر گانے بھی بنے۔ یہ داستان یہاں ختم نہیں ہوئی، مزید جانیے پارٹ 2 پر۔